ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اینڈ ناؤ اٹس ٹائم فار ڈاک ٹاک. اور ذرا کچھ موسم سے ریلیٹڈ مسائل ہمارے سب کے چل رہے ہیں. ایک تو آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا سائنس کا مسئلہ, اور اس کے لیے ہم نے آپ کو حکمت سے, طب نبوی سے کئی ٹپس اور نسخے بتائے ہیں. بٹ آئی تھاٹ کہ آج ایلوپیتھی سے اینڈ آف کورس ماڈرن میڈیسن جو ہمارے پاس پریکٹیکل سائنس موجود ہے, میڈیکل اس کے لیے کیا سولوشنز موجود ہیں, کیا کیا ہمارے پاس ریزنز ہیں, اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ لٹل بیٹر کہ یہ ہماری الرجیز ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں, ہمارے لائف سٹائل کے اپنے مسئلے ہیں کہ سردی ہو گرمی ہو ہم نے ٹھنڈا کھانا ہے کھٹا کھانا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں ٹو ایکچولی پریونٹ اٹ. اور خاص طور پہ میرے جیسے پروفیشن میں اگر کوئی ہے جس کا کام ہی بولنا ہے تو پھر اپنے گلے کا خیال ہم کیسے رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیف اللہ میر who is an advanced endoscopic and laser ENT surgeon. بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ موجودگی کا. اگر تو اپنا ہی سیلفش مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ جو لوگ اپنی آواز کا استعمال کرتے ہیں, چاہے ان کا پروفیشن میں بات کرنا ہو یا ہمارے جتنے پرفارمرز ہیں جو گانا گاتے ہیں, اینڈ دے ریئلی ہیو ٹو اسٹرین دیئر ووکل کارڈز, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ ان کو جی ٹھنڈا پانی نہ پئیں, ٹھنڈا کچھ کھائیں نہ, کھٹا کچھ کھائیں نہ, یا اس کے علاوہ بھی کچھ وہ کر سکتے ہیں؟ A lot of this has to do with your vocal hygiene. Like everything has hygiene. تو جو vocal hygiene ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے بولنے والی جگہ جو آپ کا larynx ہوتا ہے, that's your voice box, آپ کو اس کو moist رکھنا ہے. Taking sips of water, taking steam inhalations are the easiest ways of doing it. Taking sips of water is fine. ٹھیک ہے, سادہ پانی, not too cold, نہ زیادہ گرم, آپ لیتے رہیں. گرین ٹی از ایکسلنٹ فار دس. اچھا, مجھے بتائیں کہ ایک دم پھر ذہن میں آئے, جیسے آپ نے کہا کہ دا پرپز آف ڈوئنگ دیٹ از کہ تاکہ آپ کی ایک تو اورل ہائیجین, جیسے آپ نے کہا ووکل ہائیجین, اینڈ پلس یو نیڈ ٹو کیپ اٹ موئسٹ. ہم تو بہت زیادہ چائے کافی کا استعمال کرتے ہیں جس کا ایک ڈی ہائیڈریٹنگ افیکٹ ہوتا ہوگا. سو از دیٹ بیڈ فار دا تھروٹ؟ یا کافی اینڈ ٹی اگر آپ اسپیشلی وتھ ملک ہیز اے ویری ڈی ہائیڈریٹنگ افیکٹ, بیکاز اس میں جو ہے پانی آپ کا کم ہو جاتا ہے, اور پلس کیفین, اور اگر آپ بلیک کافی پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی بھی ہو سکتی ہے, وچ آلسو آپ کے گلے میں اریٹیشن کاز کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے خاصے پرابلمس ہوتے ہیں. سو اوائڈنگ کیفین بٹ کنٹینیوئنگ ود گرین ٹی اینڈ مے بی بلیک ٹی از فائن. یہ کتنی زبردست بات ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یار گلا خراب ہو رہا ہے, گرما گرم چائے پلا دے, کافی پلا دے, بٹ ان دا لانگ رن ایسے گرم بیوریجز, ایسے گرم مشروبات آپ کے گلے کو ایکچولی زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ کمنگ ٹو سائنس, واٹ ایگزیکٹلی از سائنسائٹس, اور اس کے لیے عام طور پہ جتنی دوائیاں دی جاتی ہیں, یعنی اگر ہم اینٹی بایوٹک کی بات کریں, پین کلرز کی بات کریں, کیونکہ اس کا زور, اس کا نزلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ان سب کا تو ڈی ہائیڈریٹنگ افیکٹ ہی ہوتا ہے. تو واٹس گڈ فار اس ان دا لانگ رن؟ Sinuses are basically hollow cavities یا خلائیں ہوتی ہیں ہمارے چہرے میں جو نیرو اوپننگ سے ناک میں کھلتی ہیں. یہ نزلہ پیدا کرتے ہیں, ہماری آواز میں ریزوننس دیتے ہیں, چہرے کی خوبصورتی دیتے ہیں. The difference between a male face and a female face is development of the sinuses. اور پھر یہ نوز میں سارے ڈرین ہوتے ہیں. So nose is actually a pathway کہ جہاں سے نزلہ جاتا ہے گلے کے ذریعے ہم لوگ پیٹ میں سوالو کرتے ہیں. صحیح. کسی وجہ سے اگر اس کی جلد میں یا میوکوزا میں انفلیمیشن ہو جائے تو سائنسائٹس ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب یہ سائنسائٹس ہوتا ہے تو آبویسلی گلا بھی خراب ہوتا ہے, آواز بھی خراب ہوتی ہے, کیونکہ وہ ریشہ جو پانی کی طرح بہنا چاہیے, ہمیں سوالو کرنا چاہیے, وہ گلے میں اٹکتا ہے, اینڈ یو فیل دیٹ ایچی تھنگ in your throat that تو اس کی وجہ سے یہ سائنسائٹس. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو دو طریقے سے اگر دیکھا جائے, ایک نمبر 1 ہاؤ کین وی پریونٹ اٹ, جو آپ نے انفلیمیشن کا یہاں پہ ذکر کیا, اور دوسرا پھر سوال یہی ہوگا کہ اگر ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو پہلے ذرا پریونشن پہ بات کر لیں. پریونشن آف سائنسائٹس از وتھ نارمل سینائن رنسز, مطلب آپ 1 لیٹر پانی میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا دیں تاکہ وہ باڈی کے کیمیکل کمپوزیشن کے قریب تر ہو جائے, اور پھر اس سے ناک کو رنس کریں. جتنا آپ ناک کو رنس کریں گے اتنا جو ڈرائینس ہے آج کل جو خاص طور پہ موسم چل رہا ہے اس حوالے سے یہ موئسٹ رہے گا. جتنا یہ موئسٹ رہے گا تو یہ آپ کے گلے کو بھی ایز آف کرے گا. ساتھ میں اس کی اسٹیم لیں صبح شام سمپل اسٹیم لینی چاہیے, اس میں کچھ اور ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے.
اور سمپل اسٹیم لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی ہائیڈرو کاربنز یا کیمیکل اسٹرکچرز ہیں وہ آپ کے جو ہے لنگس میں نہیں جاتے, اور اسٹیم لینے سے آپ کا گلا بھی ایز آف ہوتا ہے, اس میں بھی ہائیڈریشن جاتی ہے جو آپ گرین ٹی وغیرہ سے نہیں کور کر سکتے, انسٹنٹلی آپ کو ریلیف کر دیتا ہے. صحیح. تو اگر آپ نے اس کو پریونٹ کرنا ہے, obviously جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اپنی ناک کو آپ رنس کر سکتے ہیں ود سیلائن سولوشن, گرم کوسے پانی میں تھوڑا سا آپ نے نمک ملانا ہے, اس سے آپ رنس کیجئے. دوسرا اسٹیم, اس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے, جتنی ماحولیاتی آلودگی ہے, جتنی ہمارے یہاں الرجنز اس وقت ہوا میں پولیوٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی بہترین سولوشن یہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہو جائے سائنسائٹس, اور کہا جاتا ہے کہ وہ 3-4 اذیت ناک لوگوں کے گزرتے ہیں, بے شک آپ اینٹی بایوٹک لیں, پین کلر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, تو ویپر اپس, خاص طور پہ ویپر اپ کے بارے میں بتائیے کہ کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے اور وہ ریلیف آپ کو کوئی دیتا ہے؟ جو آپ کو سائنسز کی پرابلم ہوتی ہے, لائک اس کے آپ کو فیکٹر سمجھنے چاہیے کہ اس کا پہلا فیکٹر ہوتا ہے اناٹومیکل یا اسٹرکچرل پرابلم. ناک ایک بہت امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے چہرے پہ. اٹس اے سینٹرل اسٹرکچر, ٹرائنگولر اور پیرامیڈل ان شیپ, ٹھیک ہے, اور اس سے ہماری فیشل استھیٹکس اور اندر سے سائنسز اینڈ کوالٹی آف لائف ڈکٹیٹ ہوتی ہے. ناک کی ہڈی میں ٹیڑھا پن ہے نہیں ہے اس کو دیکھنا چاہیے. انفیکشن اگر ہو گیا ہے, شروع میں وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, پھر اس میں بعد میں بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں. جب